جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، جو بیٹھ گیا کہ میں اب نماز پڑھوں گا، یا ایک نماز پڑھ کے تو مسجد میں اللہ کر رہا ہے میں دوسری پڑھ کے جاؤں گا، جی ٹھیک ہے، یا جو گھر سے اس نیت سے چلتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، میری نماز نہ رہ جائے، یا راہ چلتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، آفس میں، یہ شوق ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سلف سال میں سے ایک بزرگ ہیں ربیعہ بن عمر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ما اذن مؤذن الا وانا فی المسجد منذ 40 سنہ، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ چاہت اور شوق بھی تو کیا ملاحظہ جذبہ کریں۔ ہے، کیا جذبہ، کہتے ہیں اللہ کہ میں کبھی بیمار ہو جاؤں، سفر پر ہوں، وگرنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مؤذن اذان دینے کے لیے آ جائے اور میں ابھی باہر ہوں، میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں سبحان اللہ، نماز کے انتظار میں۔ تو یہ شخص جو گھر سے ریڈی ہو کے وضو کر کے جا رہا ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں، اور اگر مسجد میں جا کے صرف 2 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، جنت تو اس کو پہلے مل گئی ہے۔ اب یہ بیٹھا ہے نماز کے، فرض نماز کے انتظار میں، یا فرض پڑھ لی، یا ایک ظہر پڑھ لی، اثر کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نورانی فرشتے 3 دعائیں اس کے لیے مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہوا کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، یا کوئی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو فرشتے اپنی دعائیں بند کر دیتے ہیں، وگرنہ جب تک یہ انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو لکھو کہ یہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ ایک تو ثواب یہ کہ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا 3 نورانی دعائیں فرشتوں کی، وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے، اور رحم فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی رحمتوں والی جنت اس کو دے دے۔ سبحان اللہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دے۔ تو گناہوں کی بخشش کا مطلب کیا ہے کہ جہنم سے بچ گیا ہے۔ اور تیسری دعا اللہم تب علیہ، اللہ اس پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نچھاور کر دے، آئندہ بھی اس سے گناہ نہ ہو، آئندہ بھی اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر اتنا کرم فرما دے کہ آئندہ کوئی نافرمانی وہ نہ کر سکے، فرما برداری ہی کرتا رہے، تو یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو آخرت میں چاہیے کیا؟ جہنم سے آزادی، اللہ کے انعامات والی جنت جہاں باربیکیو بھی ہوگا، جہاں پھل بھی ہوگا، جہاں نہریں بھی ہوگی، ہر طرح کی وہ سہولت جو بندہ یہاں سوچ سکتا ہے، بلکہ وہاں پر سوچ ہی ختم ہو جائے گی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے غریب جنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود 3 دن رب العالمین اس کو آ کر پوچھیں گے میرے بندے فلاں چیز لینی ہے، فلاں لینی ہے، کوئی تمنا، کوئی خواہش، تو ختم ہو جائیں گی خواہشیں ایک وقت کے بعد، تو 3 دن اللہ خود یاد کرا کے اس کو دے گا کہ یہ نعمتیں بھی لے لو۔ تو وہ جنت لینے کے لیے فرشتے بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما دے، اور اس پر توبہ قبول کر لے۔ تو یہ دعائیں لینی ہیں تو پھر مسجدوں کا رخ کریں، مسجد میں جا کر نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھیں، اور یہ وقت آپ کا ضائع نہیں۔ ایک تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ نماز کے حکم ہیں، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ایڈ کر لیں کہ فرمایا کہ یہ اذان ہو گئی ہے اور جماعت ہونے کے درمیان 15-20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، آپ نے 2 سنتیں 4 سنتیں پڑھی، نفل پڑھے اور بیٹھ گئے تو دعا کر لیں۔ فرمایا ان 2 کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو اتنا گولڈن چانس بھی ہے، ایک تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک آپ بھی کر لیں جو کہ دعا قبول ہو جانی ہے۔ تو جس بندے کو یہ شکوہ ہو کہ میرے کاروبار میں رکاوٹ ہے، میرے مسائل نہیں ختم ہوتے، بیماری نہیں جا رہی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ ذرا مسجد کا رخ کرے نا، تو ان نورانی فرشتوں کی دعائیں بھی لے، اور اپنی وہ دعا جو کبھی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بھی آج کروا لے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔